تو کچھ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارا اخلاق دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوں، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا زندگی گزارنے کا انداز کچھ اس طریقے کا ہو کہ دور سے دیکھ کر کے کہیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے، اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہیں کہ یہ جعفری ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم دنیا سے منہ موڑ کر کے سیرت آل محمد علیہ السلام کو سامنے رکھیں۔ جتنا کوشش ہو سکے، معصوم تو ہم نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، یہ خصوصی نعمت ہے جو 14 معصومین علیہ السلام کو ملی یا انبیاء کو، لیکن ہاں نزدیک تک ضرور ہم پہنچ سکتے ہیں، بے گناہ ضرور ہو سکتے ہیں، گناہوں سے پاک ضرور ہو سکتے ہیں۔ بس عزیزان، تو ایک تو یہ ماں باپ ہیں، اور دوسرے ایک ماں باپ ہیں جن کو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جن کے لیے یا علی انا وانت اب و ہذہ الامہ، یا علی میں اور تم امت کے دو باپ ہیں۔ عظمت امیر المومنین دیکھیے، پیغمبر فرماتے یا علی انا یعنی میں، وانت اب و ہذہ الامہ، یہ جو میری امت ہے اس کے دو باپ ہیں، ایک میں ہوں ایک تم ہو۔ تو جو ان کی آل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر آل رسول ہیں، سادات ہیں، لیکن نہیں امت، لفظ امت کے امت کے دو باپ ہیں۔ اور اس کے بعد ازواج کے لیے تو قرآن ہی نے کہا ہے ام المومنین۔ اور اس کے بعد پھر فاطمہ بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی، وہ بھی ہماری ماں۔ ایک بات اور یاد آ گئی، عرض کر دوں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یا علی انا وانت اب ہذہ الامہ، اے علی میں اور تم امت کے دو باپ ہیں۔ تو جس رسول نے یہ بات کہی، وہی رسول جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ یعنی امت کے دو باپ، اور امت کے جو یہ دو باپ ہیں ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ اور تھوڑا سا ایک زینہ اور آگے بلند ہو جائیے گا تو ایک مرحلہ اور ملے گا۔ اپنی بیٹی کے لیے آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں یعنی میری ماں ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بیٹی ہیں، کہاں خلقت کے اعتبار سے بیٹی ہے، لیکن قربانیوں اور مامتا کے اعتبار سے یہ میری ماں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس مصائب کے مرحلے ہیں، اس لیے دو جملے اور۔ اب یہ ماں کیوں کہا اور کس سن میں کہا ہے؟ یعنی فاطمہ زہرا کس سن یعنی کس عمر کی، کس پڑاؤ یا کس زینے پر تھی؟ کل زندگی آپ کی کیا ہے؟ 18 سال، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ یہ حدیث جب آپ نے ارشاد فرمائی ہے تو اس وقت تمام تر راویوں نے یہ لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا 90 مرحلے میں تھی، یعنی 9 برس کی تھی۔ 9 برس کی بچی کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے اب تو خیر گھروں میں آنگن نہیں ہے، صحن نہیں ہے، گھر بھی سکڑ گئے ہیں جہاں سب ہر چیزیں سکڑ گئی ہیں، اور ان 9 برس کے بچے اور بچیاں اپنے گھر کے آنگن میں کھیلا کرتی، اب تو سڑکوں پہ کھیلتے ہیں۔ کیا کیا جائے، گھر سکڑ گئے، روڈ پہ بچے آ گئے، یہ صورت ہے۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا کے لیے 9 برس کے سن میں رسول اللہ فرماتے ہیں، روایات میں ہے کہ رسول اللہ جب گھر سے نکلتے تھے تبلیغ اسلام کے خاطر تو بالکل صحیح سلامت، جب واپس آتے تھے تو لہو لہان ہوتے، کبھی پیشانی پہ زخم ہے، کبھی کوہنی زخمی، کبھی آپ کے پہائے مبارکہ زخم۔
کیوں؟ ان کے راہ میں کبھی کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی اوجھڑی پھینکی جاتی تھی اونٹ کی، اور کبھی لوگ دیوانہ سمجھ کے پتھر مارتے تھے۔ تو جب آپ لہو لہان ہو کر کے واپس آتے تو بی بی فاطمہ وہ کام کرتی جو ایک ماں کا کام ہوتا ہے۔ بیٹے کے اگر انگلی میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو سب سے پہلے بیٹے کو سہارا، اولاد کو سہارا کون دیتا ہے؟ ماں۔ لا بیٹا میں نکال دوں۔ کچھ نہیں سمجھ میں آتا، وہ بیچاری اپنے منہ میں اس کی انگلی رکھ لیتی کہ آرام مل جائے میرے بچے کو، میرے لال کو۔ تو والدہ کا تو انتقال رحلت ہو چکی تھی رسول اللہ کی۔ جناب فاطمہ زہرا 9 برس کی، خلقت کے اعتبار سے باپ بیٹی کا رشتہ ہے، لیکن روایت میں ہے کہ جب آپ لہو لہان ہو کر کے، زخمی ہو کر کے پیغمبر بیت الشرف کی طرف آتے تھے تو بی بی اپنے ہاتھ سے زخموں کو صاف کرتی۔ 9 برس کی بچی رسول کی اپنے ہاتھوں سے زخموں کو صاف کرتی تھی اور مرہم پٹی کرتی تھی۔ بعض اوقات تو اس قدر خون ہوتا تھا کہ باقاعدہ نہلاتی تھی، یعنی تاکہ خون صاف ہو جائے۔ اس موقع کے اوپر پیغمبر نے کہا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ایک بیٹی ہے جو یہاں اپنے بابا کے زخموں کو صاف کر رہی ہے، لیکن ایک بیٹی ہمیں کربلا میں نظر آ رہی ہے جسے ہم سکینہ کہتے ہیں۔